الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. ایک عرصہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دی، یہ ایک طویل فہرست ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہم نے اس فہرست میں سے کئی چیزیں اب تک پڑھ لیں اور سن لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن اخلاق کو اختیار کرنے کی ترغیب دی، جن اخلاق کو اختیار کرنے کی تعلیم دی، ان میں سے ایک عاجزی اور انکساری ہے۔ قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کرے تو تواضع پر، عاجزی پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بندہ ہے، اور بندے کا حسن، بندے کا کمال، بندے کی خوبی یہی ہے کہ اس کے ہر عمل سے بندگی اور نیاز مندی ظاہر ہو، اور یہ عاجزی اور انکساری ہی سے بندگی اور عبدیت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بندے میں کتنی بندگی ہے، کتنی عبدیت ہے۔ عربی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے تواضع۔ جیسے حدیث میں آتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس کا معنی ہے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ یہ ہمارا سبق ہوتا ہے یاد کرنے کا۔ تواضع کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ مثلا ایک شخص کوئی اچھا کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے،
روزہ رکھتا ہے، حج کا فریضہ ادا کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، کسی سے تعاون کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، کسی کو کوئی اچھی بات بتاتا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ اس اچھے کام کے کرنے میں میرا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ جو اچھا کام میں کر رہا ہوں یہ محض اللہ کی توفیق، اس کی عنایت اور اس کی مہربانی ہے، میرا ذاتی کوئی کمال نہیں، اسی کا نام عاجزی ہے۔ اگر یہ تعریف آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اپنے اعمال اپنے سامنے رکھیں، ایک ایک عمل کو دیکھتے جائیں کہ آیا مجھے کسی عمل پہ گھمنڈ تو نہیں ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں کسی کو دین کی دعوت دے رہا ہوں، میں کوئی اچھائی کا کام کر رہا ہوں، میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں، کیا اس میں یہ حقیقت سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ میرے اللہ کی توفیق سے، میرا کوئی کمال نہیں؟ اگر یہ حقیقت اس کے اندر موجود ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ نے عاجزی کی صفت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں اپنے خاص بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہے، اپنے خاص بندوں کی، جن کے لیے لفظ استعمال کیا عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اللہ کرے یہ صفات ہمیں بھی نصیب ہوں۔ اپنے خاص بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، بڑے وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہون عربی میں کہتے ہیں نرمی۔ ایمان والے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے، ان کی چال میں اتنی نرمی ہوتی ہے، ان کی چال میں اتنا اعتدال ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ بندہ عاجز ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگانہ چال یہ ہے کہ بندہ آہستہ آہستہ چلے، ہاں چادر اوپر لی ہوئی ہو اور یوں سر جھکا کے آہستہ آہستہ مٹک مٹک کے چلے، کہتے ہیں یہ بڑا بزرگ آدمی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ غلط ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو سمجھیں۔ اللہ کریم فرماتے میرے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، آہستہ نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، نوجوان تھا، بڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہے جیسے کوئی بیمار ہو۔ تو پھر حضرت عمر تو آپ جانتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کے اندر گویا کہ غرق کیا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک دین ہی کے اندر اپنی ساری زندگی گزاری۔ حضرت عمر نے اسے بلایا، پوچھا کیا آپ بیمار ہیں؟ کہ نہیں میں تو بیمار نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر اس طرح آہستہ آہستہ کیوں چل رہے ہو؟ کیا میں کوڑا دکھاؤں تو تیری گردن سیدھی ہو جائے گی پھر؟ اور ساتھ ہی فرمایا کہ آئندہ اس طرح آہستہ آہستہ مت چلیں، بلکہ چلیں تو ذرا تیزی سے اور مردوں کی طرح چلیں۔
تو مسلمان بندے کی یہ صفت ہے کہ جب وہ زمین پر چلے تو عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شمائل ترمذی میں محدثین نے آپ کے چلنے کی بھی خوبیاں بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر! ہمارے نبی کی کون سی ایسی عادت ہے، کون سی خوبی ہے جو احادیث میں ملتی نہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ کے چلنے کی 3 خوبیاں تھیں۔ پہلی خوبی جو آپ علیہ السلام کی چلنے کی بیان فرمائی محدثین نے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ذرا تیز چلتے تھے، عورتوں کی طرح آہستہ آہستہ نہیں چلتے تھے۔ آپ کے چلنے کی دوسری خوبی کہ حضور علیہ السلام سینہ تان کر نہیں چلتے تھے، بلکہ آگے کی طرف ذرا جھک کر چلتے تھے، جیسے کوئی آدمی اوپر سے نیچے اتر رہا ہو۔ اب جو بندہ اوپر سے نیچے اترتا ہے وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہوتا ہے، ذرا تیزی سے چلتا ہے، تیزی سے چلتا ہے۔ اور تیسری صفت کہ آپ علیہ السلام پاؤں قوت کے ساتھ اٹھا اٹھا کر چلتے تھے، قدم جما کر چلتے تھے، پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے جیسے کوئی متکبر آدمی چلتا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چال ہے، یہ آپ علیہ السلام کے چلنے کا طریقہ ہے، اور ایک مومن بندے کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال رحمان کے بندوں کی صفت یہ کہ وہ زمین پر اعتدال کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی چال سے عاجزی ٹپکتی ہے۔ لقمان حکیم کا نام سنا ہوگا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی، اتنی قیمتی نصیحتیں کہ اللہ نے ان نصیحتوں کو اپنی مقدس کتاب میں جگہ عطا فرمائی۔ جو نصیحت قرآن بیان کرے وہ قیمتی نہیں ہے؟ اور اللہ کریم توفیق دے تو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا ترجمہ ضرور پڑھنا۔ صاحب اولاد ہیں، اپنی اولاد کو کیا نصیحتیں کرنی ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اپنی اولاد کے عقائد کیسے بنانے ہیں، اپنی اولاد کو آداب کیسے سکھانے ہیں، اپنی اولاد کو زندگی گزارنے کا طریقہ کیا سکھانا ہے۔ لقمان حکیم کی یہ نصیحتیں اللہ نے قرآن میں نقل کر کے اس آخری امت کو ترغیب دے دی کہ تم بھی لقمان حکیم کی طرح اپنے بیٹوں کو اس طرح نصیحتیں کر کے ان کی تربیت کرنا۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت جو قرآن نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ اے میرے بیٹے، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، اتنا آہستہ بھی نہ چل جیسے کوئی بیمار ہو، اور اتنا تیز بھی نہ چل جو شرف اور وقار کے خلاف ہو، بلکہ چلنے میں ذرا تیزی سے چلیں، میانہ روی اختیار کریں، وقار کے ساتھ چلیں۔ یہ مومن کی صفت ہے، وقار کے ساتھ چلنا۔ اس کی چال میں اکڑ نہیں ہوتی، وہ متکبرانہ چال نہیں چلتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے احسن انداز میں فرمایا، اکڑ کے مت چلو۔ اکڑ کے چلنے سے، پاؤں زمین پر زور سے مارنے سے کوئی زمین تم پھاڑ نہیں سکتے۔ اکڑ کر چلنے سے، سینہ تان کر چلنے سے تم کوئی پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے میری دھرتی پر چلنا ہے تو عاجزی کے ساتھ چلو، وقار کے ساتھ چلو۔ اور یہ صفت اللہ کو مومن سے ہر جگہ پہ مطلوب ہے۔
ہر جگہ پہ مومن کے ہر عمل کے اندر کیا ہو؟ وقار ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو۔ بڑا طویل موضوع ہے، جس حد تک اللہ مجھے توفیق دے تو وہ چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ نماز ہے، نماز کے اندر تیزی سے بھاگ کر آنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ کچھ لوگ دیر سے آتے ہیں، دیکھا کہ رکوع ہونے میں میں بھی رکوع میں شامل ہو جاؤں، تو وہاں سے اتنا دوڑ کے آتے ہیں اور اتنے زور زور سے مسجد میں قدم رکھتے ہیں، محسوس ہوتا ہے جیسے زلزلہ آ گیا۔ کوئی مبالغہ تو نہیں کر رہا۔ وضو کر رہے ہیں، ابھی بازو اوپر ہے، آستین چڑھائے ہوئے ہیں، پتہ چلا رکوع ہونے والا ہے، بس وضو کیا، سارا وضو کا پانی اسی طرح ٹپک رہا ہے، بھاگتے بھاگتے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ ادب کے خلاف ہے، نماز کے بھی ادب کے خلاف ہے، مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ ایک صحابی تھے، مسجد میں ذرا دیر سے آئے، دیکھا امام رکوع میں ہے، تو بھاگتے بھاگتے رکوع میں شامل ہو گئے، سانس چڑھا ہوا ہے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون آدمی تھا جو نماز میں بھاگ کر شامل ہوا ہے؟ بیچارے گھبرا گئے، اب کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی سب کے سامنے پوچھ رہے ہیں، یہ بھاگ کر کون آیا؟ حالانکہ اس صحابی کے بھاگ کر آنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک اور رکعت بھی میری شامل ہو جائے، اچھی نیت تھی نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے حوصلہ افزائی فرمائی، پھر نصیحت فرمائی۔ بندہ کسی کو نصیحت بھی کرے تو اس کا بھی طریقہ ہو۔ بعض لوگ نصیحت کرتے ہیں تو تب بھی دوسرے متنفر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جیسے ہوتے ہیں کہ اس طرح مسجد میں بھاگ کر آئے، ابھی وہ بیچارہ ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، سلام پھیرے گا تو اس انداز میں اسے کہیں گے، وہ کہے گا بہت بڑا جرم ہو گیا۔ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے مسجد میں کیوں بھاگ کے آ رہے ہیں؟ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں مسجد میں ذرا بھاگتے ہیں نا، تو پھر بعض بزرگ انہیں بڑا ڈانٹتے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے بندو، یہ بچے ہیں، ان کے بھی سمجھانے کا اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا ہے، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ ہاں کوئی بچہ زیادہ شرارتی ہے، آپ اسے اچھے انداز میں طریقے سے سمجھا بھی سکتے ہیں، اس کا یہ انداز تو نہیں ہے کہ الٹا میں اور آپ بھی مسجد میں اونچی آواز سے بول کر مسجد کی بے ادبی کرنے لگ جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے طریقے سے اس صحابی کی پہلے حوصلہ افزائی فرمائی، پھر اسے نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو مسجد میں بھاگ کر جماعت کے ساتھ شامل ہوا ہے؟ ساتھ ہی فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمنا میں، آپ کے ان جذبات میں مزید اضافہ فرمائے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس لیے یہاں تیزی سے آئیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ اس رکعت میں شامل ہو جاؤں، اللہ تیرے اس تمنا میں اضافہ فرمائے۔ پہلے اسے دعا دی اور پھر ساتھ نصیحت فرمائی، اللہ کے بندے آئندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اس طرح بھاگ کر مت آنا۔ یہ نبی علیہ السلام کی نصیحت کا طریقہ تھا۔ اور آخر میں فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ مسجد میں تو وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ چل کر آؤ۔ جو رکعت تمہیں امام کے ساتھ مل گئی اسے پڑھ لو، جو رہ گئی اسے بعد میں پوری کر لو، لیکن بھاگ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے گھر سے بھی مسجد کی طرف چل کر آئیں تو چال میں تیزی ہونی چاہیے، لیکن بھاگ کر آنا یہ آداب کے خلاف ہے۔
اسی طرح مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا امام رکوع میں، تب بھی آپ بڑے وقار کے ساتھ مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے امام کے ساتھ جہاں بھی شامل ہو جائیں اللہ اجر پورا عطا فرمائے گا۔ آپ سجدے میں بھی شامل ہو جائیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگرچہ سجدے میں امام کے ساتھ شامل ہوئے آپ کا رکوع شمار نہیں ہوا، اللہ اس سجدے کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ جو جماعت کے ساتھ بھاگ کر شامل ہونے سے منع فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل یہ عرض کر رہا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز تو سراپا عبدیت ہے۔ نماز میں جو ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا۔ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کتنے ادب سے کھڑے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں عاجزی ہے، سجدے میں جاتے ہیں عاجزی کی انتہا ہے۔ اگر ایک بندہ مسجد میں جماعت کی نماز میں شامل ہونے کے لیے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، تو وہ بندگی، وہ ادب و احترام باقی رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم بندگی کرنے کے لیے آ رہے ہو تو مسجد میں بڑے وقار کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ جماعت کی نماز میں شامل ہو۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عمل سے بھی صحابہ کرام کے سامنے عاجزی کی عملی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ مومن کی ہر عمل کے اندر عاجزی ہو، مومن کی چال ڈھال میں بھی، مومن کی گفتگو میں بھی، مومن کے اعمال کے اندر بھی کیا ہو؟ عاجزی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سے مصافحہ فرماتے تو وہاں بھی آپ علیہ السلام بڑی عاجزی کا اظہار فرماتے۔ آپ سے جب کوئی مصافحہ فرماتا، حضور علیہ السلام مصافحہ فرماتے، اس وقت تک اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے جب تک وہ بندہ حضور کے ہاتھ کو نہ چھوڑتا، اور اس وقت تک اپنا چہرہ مبارک کا رخ نہیں پھیرتے تھے جب تک وہ بندہ اپنا رخ پھیر کے نہ چلا جاتا۔ اس میں بھی کیا ہے؟ ذرا سی تکبر ہے۔ اگر کوئی بندہ میرے اور آپ کے ساتھ ملتا ہے اور میں سلام کر کے اس کی طرف دیکھے بغیر آگے چلا جاؤں، اس بندے کے دل میں آتا نہیں ہے یہ تو بڑا متکبر ہے؟ آتا ہے نا۔ اللہ کے نبی جب کسی سے ملتے تھے تو آپ علیہ السلام کے ملنے میں اتنی عاجزی ہوتی تھی، پورا چہرہ مبارک اس کی طرف پھیر کے اچھے طریقے سے سلام کرتے تھے۔ اس میں عاجزی ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا آدمی نہیں سمجھتا۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تھے، آپ ٹیک لگا کر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، بلکہ بڑے ہی عاجزی سے یا تو دو زانو ہو کر یا ایک پاؤں بچھا کے اس پہ بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرماتے تھے۔ اس میں بھی عاجزی ہے۔ میرے اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، تیرا رزق کھا رہا ہوں، اس کا بھی میں محتاج ہوں۔ اور جب کھانا کھاتے تھے تو وہ بھی بڑے عاجزی کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیتے تھے، میرے نبی یہ دو راستے ہیں، ان میں سے آپ جس کو چاہیں اختیار کر لیں۔ حدیث توجہ سے سنیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دو راستوں میں سے ایک کا اللہ اختیار دیتے، یہ راستہ اختیار کریں یا یہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں میں سے اس راستے کو اختیار کرتے جس میں زیادہ آسانی ہوتی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر مشکل راستے کو اختیار کرتے تو اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ میرے اندر بڑی بہادری ہے، میری بڑی طاقت ہے، میں مشکل راستہ اختیار کرتا ہوں۔ اور آسان راستہ اختیار کرنے میں کیا ہے؟ عاجزی ہے۔ میرے اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، جب تو نے مجھے دو راستوں میں سے ایک کا اختیار دے دیا، میں آسان پہ عمل کرتا ہوں اس لیے کہ میں بڑا عاجز اور کمزور ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت بڑی صفت، یہ بڑی پسند ہے کہ بندہ ہر وقت رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے۔
اپنی کمزوری کا اظہار کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب انبیاء کی صفات بیان فرمائی تو فرمایا کانوا لنا خاشعین، میرے جتنے بھی نبی تھے وہ سب کے سب میرے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن منبر پہ خطبہ دیا، یہ آخری حدیث عرض کر رہا ہوں۔ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ کا حکم سمجھ کر اور مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو نیچا رکھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلندی عطا کرے گا۔ کیسی بلندی؟ فرمایا تم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو گے لیکن اللہ تمہیں مخلوق کی نگاہ میں بہت بڑی عزت عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ حضور نے فرمایا جس بندے نے تکبر کیا، اپنے آپ کو لوگوں کے مقابلے میں کوئی بڑی چیز سمجھا، اترانے لگا، اللہ اس کے نتیجے میں اس شخص کو نیچے گرا دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا بندہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے گا، مخلوق کی نگاہ میں بڑا حقیر اور ذلیل ہوگا۔ اور اگلے جملے بڑے سخت ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا جس بندے نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور لوگوں کو حقیر سمجھا، لوگوں کی نگاہ میں وہ کتوں سے خنزیروں سے بھی بدتر سمجھا جائے گا۔ تو یہ تھی من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اپنے آپ کو کمتر سمجھا، اللہ اسے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔